أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد التاسع أن يكون الرفع بتقدير الواو والنصب والجر بالياء لفظا ويختص بالجمع المذكر السالم مضافا إلى ياء المتكلم تقول جعلني مسلميا أصله مسلمويا اجتمعت الواو والياء في كلمة واحدة والأولى منهما ساكنة فقلبت الواو ياء وأدغمت الياء في الياء وأبدلت الضمة بالكسرة مناسبة للياء فصار مسلميا ورأيت المسلمية ومررت بالمسلمية. آج اس جلسے میں اعراب کی نویں صنف اس کو بیان کرتے ہیں اور پھر درس کا تسلسل برقرار رکھیں گے اور امید ہے کہ ناظرین اور سامعین ان کو ہمارا درس جو ہے انشاءاللہ پسند آئے گا اور جو توضیح بیان کی جاتی ہے ان کے لیے کافی اور وافی ہو. اعراب تاسع یہ رفع بتقدیر واو ہے اور نصب اور جر یا لفظی کے ساتھ ہے، یعنی یا کے ساتھ لفظ میں وہ یا موجود ہوگی. یہ خاص ہے اس جمع مذکر کے ساتھ کہ جو سالم ہو، یعنی اس کی واحد کی بنا باقی ہو اور اس کی اضافت کی گئی ہو یا متکلم کی طرف، اضافت کی گئی ہو یا متکلم کی طرف. تو اب اس کے لیے مثال میں سے یعنی اس کے لیے مثال جعلی مسلمیہ آئے میرے پاس میرے مسلمان. تو مسلمیہ اصل میں مسلمون اور یا متکلم جدا یا تھا. ہم نے پہلے بیان کیا ہے جب جمع یا تثنیہ ان کی اضافت کی جائے گی تو نون عوض رفع جو ہے، نون جو آخر میں ہے وہ نون جمع یا نون تثنیہ وہ حذف ہو جائے گی اضافت کے درمیان، اضافت کی وجہ سے. تو یہ بن جائے گا مسلمو یا، چونکہ اب ہم اضافت کرنا چاہتے ہیں. پہلے ہم نے مسلمون یا کو یہ ہم نے اضافت کی بغیر آپ کو بیان کیا تھا. اب جب ہم نے نون کو گرا دیا تو ہم نے یہ اضافت کر دی، ہو گیا مسلمو یا. واو اور یا دونوں ایک کلمے میں اکٹھے ہو گئے، دونوں ایک کلمے میں اکٹھے ہو گئے
پہلا ان میں سے ساکن تھا، مسلمو واو ساکن یا متحرک، واو ساکن یا متحرک، ہم نے واو کو یا میں تبدیل کر دیا، یا میں تبدیل کرنے کے بعد اب یہاں پہ دو یا اکٹھی ہو گئی اور قاعدہ ادغام یہاں پہ جاری ہو سکتا ہے۔ مسلمو یا مسلمو اصل یہ ہو جائے گا مسلموئی یا، موئی یا، ہم نے قاعدہ ادغام جاری کیا اور اس کو مسلمویا بنا دیا۔ اب چونکہ یا اپنے ماقبل کسرہ چاہتی ہے تو ہم نے یا کی مناسبت سے ہم نے ماقبل یا کو کسرہ دے دیا، مسلمیہ ہو گیا۔ حالت رفعی میں بھی مسلمیہ پڑھا جائے گا، اور یہاں پر ہم نے اعراب میں یہ کہا تھا کہ اس کا اعراب رف یعنی حالت رفعی میں واو کی تقدیر کے ساتھ ہوگا۔ جعلی مسلمیہ، یہاں پر ہم کہیں گے کہ واو محذوف ہے، واو مقدر ہے تقدیر میں، اور نصب و جر یا کے ساتھ، ما قبل مکسور نصب و جر یا لفظی کے ساتھ، یا لفظی میں یعنی لفظ میں یا موجود ہوگی، تو یہاں پر یا موجود، لذا اعراب یہاں پر تقدیری نہیں ہوگا، مسلمیہ۔ تو اب اس کا ہم ترجمہ کریں گے اور اس کے بعد درس کو تسلسل ادامہ دیں گے۔ التاسع نواں یعنی صنف تاسع، ان یکون الرفع بتقدیر الواو، ہونا ہے رفع کا واو کی تقدیر کے ساتھ، اور نصب والنصب والجر بالیاء لفظا، اور نصب اور جر کا ہونا ہے یا کے ساتھ ازر لفظ کے، وَيَخْتَصُ، اور یہ اختصاص رکھتا ہے، یہ نواں یعنی نویں صنف اختصاص رکھتی ہے جمع مذکر سالم کے ساتھ، بالجمع المذکر السالم، مضافاً اس حال میں کہ اس جمع مذکر سالم کی اضافت کی گئی ہو الی یا المتکلم، یا متکلم کی طرف۔ تقول، تو کہے گا، جانی مسلمیہ، آئے میرے پاس میرے مسلمان۔ اصلہ، اس کی اصل مسلمو یا ہے، یہاں پر اضافت کی گئی ہے اور اضافت میں نون جم کو گرا دیا گیا ہے، مسلمو یا۔ اجتماعت الواو والیاء فی کلمۃ واحدۃ، جمع ہو گئی واو اور یا ایک کلمہ میں، والاولی منہما ساکنۃ، اس حال میں یہ جملہ حالیہ بھی بن سکتا ہے یہ واو اور یا سے، اور یہاں پر رابط ضمیر بھی ہے اور واو بھی ہے، والاولی منہما ساکنۃ، اس حال میں کہ پہلا ان دونوں میں سے ساکن ہے، فقلبت الواو، پس تبدیل کر دیا گیا واو کو یا ان یا میں، وادغمت الیاء فی الیاء، اور ادغام کر دیا گیا یا کا یا میں، وابدلت الضمۃ، اور بدل کر دیا گیا یعنی بدل دیا گیا ضمہ کو کسرہ کے ساتھ، بالکسرۃ، کسرہ کے ساتھ، مناسبتاً، کیوں یہ تبدیل کیا گیا، یہ اب مفعول اللہ ہے، مناسبت کی وجہ سے یا کے لیے، یا کی مناسبت کی وجہ سے، فصارا،
بس یہ ہو گیا مسلمیہ. یہ حالت رفعی کا اعراب. ورأیت مسلمیہ ومررت بمسلمیہ، میں نے دیکھا اپنے مسلمانوں کو اور میں گزرا اپنے مسلمانوں کے پاس سے. الفصل الثالث الاسم المعرب على نوعین. اسم معرب دو قسموں پر ہے. یہاں پر اعراب قبول کرنے کے اعتبار سے کہ کوئی اسم اس پر یعنی تنوین تمکن، تنوین اعراب آتی ہے یا نہیں آتی، وہ قبول کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا. انصراف اور عدم انصراف کے اعتبار سے، منصرف اور غیر منصرف ہونے کے اعتبار سے اسم کی تقسیم کی جا رہی ہے. اسم معرب دو قسموں پر ہے، انصراف اور عدم انصراف کے اعتبار سے. ایک منصرف ہے، یعنی منصرف کیا ہے؟ ایسا اسم ہے کہ جس میں اسباب منع صرف میں سے دو سبب یا ایک ایسا کہ جو دو کا مقام ہو نہ پایا جائے. ایسے اسم کو اسم منصرف کہتے ہیں. اور اس کا نام متمکن رکھا جاتا ہے، یعنی یہ قدرت رکھتا ہے کہ اعراب کو پورے طور پر تنوین کے ساتھ اپنے اوپر جگہ دے. اور دوسرا اسم، اس کا حکم کیا ہے؟ اس کا حکم یعنی اسم منصرف کا حکم اس پر حرکات ثلاث تنوین کے ساتھ داخل ہوتی ہے. جیسے زید، آپ کہیں گے جعلی زید، رأیت زیدن ومررت بزید. یہاں اعراب زید پر آئے ہیں اور تینوں ہی اعراب آئے ہیں اور تنوین کے ساتھ ہی آئے ہیں. یعنی اگر اس پر الف لام موجود نہ ہو تو پھر تنوین آ سکتی ہے. تینوں اعراب تنوین کے ساتھ آئیں گے. لیکن اس کے مقابلے میں اس میں غیر منصرف ہے. غیر منصرف کیا ہے؟ ایسا ہے، یعنی ایسا اسم ہے کہ جس میں دو سبب پائے جائیں 9 اسباب میں سے، یا ایک ایسا سبب پایا جائے کہ جو دو کے قائم مقام ہو. اب ایسے اسم کو جس میں دو سبب پائے جائیں یا ایک ایسا سبب کہ جو دو کے قائم مقام ہو، اس کو غیر منصرف کہتے ہیں. اور یہ اسم غیر منصرف یہ تنوین کو قبول نہیں کرتا. معرب ہوتا ہے، معرب ہے، مبنی بھی نہیں ہے، لیکن اس پر تنوین نہیں آ سکتی اور اس کے کسرہ کے مقام میں فتحہ آتا ہے. یعنی حالت جری میں بھی اس کو مفتوح پڑھا جائے گا. اب اسباب تسعہ یعنی 9 اسباب کہ جو کسی اسم میں ان میں سے دو کا ہونا یا ایک ایسے کا ہونا کہ جو دو کے قائم مقام ہو ضروری ہے، وہ اس طرح سے ہے. عدل ہے، وصف ہے، تانیث ہے، معرفہ ہے، اجمع ہے، جمع ہے، ترکیب ہے، وزن فعل ہے، الف اور نون زائدتان ہے. جیسے کہ ہم نے بیان کر دیا کہ اس کا حکم اس پر کسرے کا داخل نہ ہونا ہے اور تنوین بھی اس پر داخل نہیں ہوگی، اور اس کے جر کے مقام پر فتح ہوگا.
تو اس کے ساتھ ہم ترجمہ کریں گے اور پھر جیسے کہ ہماری تسلسل برقرار رکھیں گے. الفصل الثالث، فصل سوم. الاسم المعرب، اسم معرب دو قسموں پر ہے. علی نوعین، دو قسموں پر ہے. منصرف، منصرف وہو ما فیہ وہو ما لیس فیہ سببان من الاسباب التسعۃ. منصرف وہ ہے، وہ ایسی چیز ہے کہ لیس فیہ، کہ نہیں ہے اس میں دو سبب اسباب تسعہ، 9 اسباب میں سے، یعنی اس میں دو سبب 9 اسباب میں سے نہیں ہوتے. مانند زید کی، وہ یسمى متمکنا، اور اس اسم معرب کو یعنی منصرف کو متمکن نام دیا جاتا ہے. وہ حکمہ، اور اس کا حکم، اور اس کا حکم ان تدخلہ الحرکات الثلاث مع التنوین، داخل ہونا ہے حرکات ثلاث کا تنوین کے ساتھ. ان تدخلہ الحرکات الثلاث مع التنوین، اس پر داخل ہونا ہے حرکات ثلاث کا تنوین کے ساتھ. مثل ان تقول، تیرے کہنے کی مانند جعلی زید ورأیت زیدا ومررت بزید، کہ آیا میرے پاس زید، میں نے دیکھا زید کو اور میں گزرا زید کے پاس سے. وغیر منصرف، اور غیر منصرف وہوا ما فیہ سببان من الاسباب التسعۃ او واحدۃ منها تقوم مقامها. ہیلو، سنیے گا ذرا. یہ 2 منٹ جو ہے نا، اس سے ذرا میں ذرا ابھی آتا. الفصل الثالث، فصل سوم. الاسم المعرب علی نوعین، اسم معرب 2 قسموں پر ہے. منصرف، منصرف اس لفظ کو، اس کلمے کو تینوں اعراب پڑھے جا سکتے ہیں. منصرف پڑھیں گے چونکہ ہم نے اعراب بدلی دیا ہے، تابع کے اعتبار سے دیا ہے، اور اعراب اصلی یہی تابع کا اعراب ہے. منصرفن بھی پڑھ سکتے ہیں، آنی کے لیے مفعول بنا. منصرفون بھی پڑھ سکتے ہیں، ہوا مبتدا محذوف کے لیے اس کو خبر قرار دے. وَهُوَ ما لیس فیہ سببان من الاسباب التسعۃ، منصرف وہ ہے کہ جس میں 2 سبب اسباب تسعہ میں سے نہیں ہوتے. مانند زید کی، کا زید. ویسمى متمکنا، اور اس منصرف کا نام متمکن رکھا جاتا ہے کیونکہ یہ اپنے اوپر اعراب کو پوری قدرت دیتا ہے، تنوین کے ساتھ اعراب کو قبول کرتا ہے. وحکمہ ان تدخلہ الحرکات الثلاث، اس کا حکم، منصرف کا حکم داخل ہونا ہے اس پر حرکات ثلاث کا تنوین کے ساتھ. مثل ان تقول، تیرے کہنے کی مانند جعلی زید رأیت زیدا ومررت بزید، آیا میرے پاس زید اور میں نے دیکھا زید کو اور میں گزرا زید کے پاس سے. وغیر منصرف، اس کو بھی ہم نے اعراب تابعی کا دیا ہے، تابع ہونے کے اعتبار سے اعراب دیا ہے، اگرچہ اس کو
دوسرے اعراب بھی دیے جا سکتے ہیں. غیر منصرف، غیر منصرف، یہ تینوں اعراب اس کو دیے جا سکتے ہیں. وہوا، اور وہ غیر منصرف، ما ایسی چیز ہے، فیہ سببان من الاسباب التسعۃ، ہوتے ہیں اس میں 2 سبب 9 اسباب میں سے. او واحدۃ، اس کا عطف کریں گے سببان پر، یعنی وہوا عبارت اصلی اس طرح سے بن جائے گی، وہوا ما فیہ سببان من الاسباب التسعۃ، وہوا ما فیہ واحدۃ منہا تقوم مقام ہما، یعنی اس کا عطف واحدۃ پر ہو جائے گا. ایسی چیز ہے کہ اس میں ایک سبب ہو ان اسباب 9 میں سے، ایسا ایک جو قائم مقام ہو ان 2 سببوں کے. والاسباب 9، اور اسباب 9 ہی العادل، یہ عادل ہے، وصف ہے، تانیث ہے، معرفہ ہے، اجمع ہے، جمع ہے، ترکیب ہے، وزن فعل، اور وزن فعل ہے. والالف والنون الزائدتان، اور الف اور نون زائدتان ہے. وحکمہ، اور اس کا حکم یعنی غیر منصرف کا حکم، ان لا تدخلہ الکسرۃ والتنوین، داخل نہ ہونا ہے کسرہ اور تنوین کا اس پر. وَيَكُونُ، اگر اس کا عطف کریں گے لا تدخلا پر تو یکونا پڑھیں گے، اور اگر ہم نے استئناف قرار دیا واو کو تو پھر، اور جملہ علیحدہ قرار دیا تو اس کو یکونو پڑھیں گے. لیکن بہتر یہی یکونا پڑھنا ہے. اور اس کا حکم ہونا ہے اس کے جار کے مقام میں مفتوح، ہونا ہے اس کا جر کے مقام میں مفتوحاً فتح دیا گیا ہوا. کما مرہ، جیسے کہ گزر چکا ہے، یعنی مثال میں ہم نے بیان کر دیا. مثال کے حکم سے، مثال سے اس حکم کو لیا جا سکتا ہے. مثال جیسے پہلے تیسرا اعراب غالباً تھا کہ وہاں پر ہم نے پہلے ہی بیان کر دیا تھا کہ رفع ضمہ کے ساتھ، نصب اور جر فتح کے ساتھ. تو یہی اسباب غیر منصرف کا اعراب ہے. یعنی جعلی عمر، رأیت عمرا ومررت بعمرا، تو حالت جری میں بھی اس پر فتح عطا ہے. اما العدل، اب یہاں پر یہ اما تفصیلیہ ہے. ہم نے ان اسباب منع صرف کو اجمالاً بیان کر دیا. اب یہاں پر ہر ایک کی تفصیل، اور اسی وجہ سے ہم نے کہا کہ اما تفصیلیہ کہاں ہوتا ہے اور اما اجمالیہ، اما شرطیہ اور اس کے علاوہ دوسرے اما جو ہے ان کی اقسام. لیکن اما تفصیلیہ کے بارے میں ہم نے پہلے بیان کر دیا تھا. اما تفصیلیہ وہاں پر کہا جائے گا اور وہاں پر قرار دیا جائے گا کہ جہاں پر پہلے ایک اجمال گزر چکا ہو اور بعد میں اما کے ذریعے اس اجمال کی تفصیل بیان کی جا رہی ہو. یہاں اما تفصیلیہ ہے کیونکہ عدل کو ہم نے پہلے بیان کر دیا ہے اجمالی طور پر اسباب منع صرف کے درمیان. اب اس مقام پر اس کی توضیح، اس کی تفصیل بیان کی جا رہی ہے، لذا یہ اما تفصیلیہ ہے. عبارت کو ہم پڑھیں گے اور پھر بعد میں تطبیق کریں گے. اما العدل فہو تغییر اللفظ، لیکن یہی تغییر، کلمہ تغییر بعض نسخوں میں تغیر ہے، تغیر اللفظ. خیر باب تفعیل کا مصدر ہو یا باب تفعل کا، یہاں پر تغییر چونکہ ہمارے پاس ہے لذا ہم تغییر پڑھ رہے ہیں.
فهو تغيير اللفظ من صيغته الأصلية إلى صيغة أخرى وهو على قسمين تحقيقا وتقديرا. اما عادل، بہرحال عادل کی تعریف کیا ہے؟ عادل لفظ کا تغییر پانا ہے اس کے اصلی صیغے سے دوسرے صیغے کی طرف. یعنی عادل کیا ہے؟ ایک لفظ کو اس کے اصلی صیغے سے دوسرے صیغے کی طرف تبدیل کیا جائے تو اسے عادل کہتے ہیں. عادل وہ صیغہ کہ جو تبدیل ہوا ہے اسے معدول کہیں گے، اور جس صیغے سے تبدیل ہوا ہے اسے معدول ان کہیں گے، اور اس عمل کو، اس تبدیلی کو اور اس تبدیل پانے کو عادل کہیں گے. یعنی معدول ان اور عادل. اور اگر یہاں پر مشخص ہو کہ کس آدمی نے، کس شخص نے اس کو تبدیل کیا ہے تو وہاں اس کو عادل کہیں گے، یعنی تبدیل کرنے والا. اما العدل، بہرحال عادل، فہو تغییر اللفظ، لفظ کا تبدیل ہونا ہے، تغییر پانا ہے، لفظ کا تبدیل کیا جانا ہے. فہو، پس وہ لفظ کا تبدیل کیا جانا ہے اس کے اصلی صیغہ سے دوسرے صیغے کی طرف. وہو علی قسمین، اور یہ دو قسموں پر ہے، تحقیقاً و تقدیراً. یہ اشارہ ہے عادل کی اقسام کی طرف. عادل دو قسموں پر ہے، ایک عدل تحقیقی ہوتا ہے اور ایک عدل تقدیری ہوتا ہے. لیکن اس سے پہلے اگر کوئی اعتراض کرے کہ آپ نے جو عدل کی تعریف کی ہے، یہ تعریف یدن اور دمن پر بھی صدق کرتی ہے، صادق آتی ہے. کیوں؟ کیونکہ یہاں پر بھی، کیونکہ یدن اور دمن میں بھی اصل کیا تھی؟ یدبن اور دمبن تھی. یہاں پر بھی لفظ جو ہے اپنے صیغہ اصلیہ سے عدول کر چکا ہے، حالانکہ یہ معدول عنہ نہیں ہے، معدول نہیں ہے. اپنے اصلی صیغے سے اس نے تبدیلی، اپنے اصلی صیغے سے اس نے تغییر کیا ہے، لیکن پھر بھی اس کو کوئی معدول نہیں کہتا. نہ ید کو معدول کہتے اور نہ دم کو معدول کہتے ہیں. تو یہاں پر اس کا جواب یہ ہے جو تعریف میں ہم نے کہا تھا، تغییر اللفظ من صیغۃ الاصلیۃ الی صیغۃ اخرى، یہاں پر مراد تغییر سے تغییر در ہیئت ہے، نہ کہ تغییر در مادہ. لذا آپ کا یہ اعتراض، اگر کوئی یہ اعتراض کرے تو اس کا یہ اعتراض وارد نہیں ہوتا تعریف پر. کیوں؟ کیونکہ یہاں پر تغییر مادہ میں ہے، تغییر ہیئت میں نہیں ہے. تغییر مادہ میں ہے اور تغییر حیات میں نہیں ہے. ہاں اگر کوئی دوسری طرف سے اعتراض کرے کہ یہ تو پھر اس میں فاعل، اس میں مفعول اور دوسرے جو صیغے ہیں فعل کے، ان میں بھی یہ تغییر آتی ہے اپنی اصلی صیغہ سے ایک دوسرے صیغے کی طرف حیات میں تبدیلی ہے، تو ہم کہیں گے یہ بھی ان کا بھی اعتراض وارد نہیں ہوتا. کیوں؟ اس لیے
کہ جو متبادر ہے اس عدل سے، وہ لفظ کی حیت میں تبدیلی ہے، معنی میں تبدیلی نہیں ہے. معنی وہی جو عدل سے یعنی تغییر سے پہلے تھا وہی باقی رہتا ہے، لیکن اس میں فاعل، اس میں مفعول، صفت مشبہ یا دوسرے افعال کہ جن میں حیت تبدیل ہوتی ہے، ان میں لفظ کے ساتھ ساتھ، حیت کے ساتھ ساتھ ان میں معنی بھی تبدیل ہو جاتا ہے، لذا وہ بھی ہماری تعریف میں شامل نہیں ہوں گے. تحقیقاً اور تقدیراً یہ اشارہ ہے عدل کی دو قسموں کی طرف. عدل کی دونوں قسموں کی طرف، یعنی ایک عدل جو ہے عدل تحقیقی ہوتا ہے، ایک عدل تقدیری ہوتا ہے. عدل تحقیقی کیا ہے؟ عدل تحقیقی یہ ہے کہ لفظ کے غیر منصرف ہونے پر اس کے اپنے صیغہ اصلیہ سے نکلنے پر خود غیر منصرف ہونے کے علاوہ ہمارے پاس ایک دوسری دلیل بھی ہوتی ہے کہ جو دلالت کرتی ہے کہ یہ لفظ جو ہے اپنے صیغہ اصلیہ سے تبدیل ہو چکا ہے اور اس میں اپنے صیغہ اصلیہ سے تبدیلی آ چکی ہے. مثال جیسے سلاس و مسلس، یہاں پر ہر ایک کا معنی تین تین ہے، تین تین ہے، اور معنی کا تکرار یہ لفظ کے تکرار پر دلالت کرتا ہے. لذا ماننا پڑے گا کہ غیر منصرف ہونے کے علاوہ اصل میں یہ سلاستن و سلاستن تھے. لذا عدل تحقیقی وہ ہے کہ جہاں پر ہمارے پاس لفظ کے غیر منصرف ہونے کے علاوہ ایک دوسری دلیل بھی دلالت کرے کہ یہ لفظ جو ہے اپنے اصلی صیغہ سے تغییر پا چکا ہے، اس میں ایک تبدیلی آ چکی ہے. اور عدل تقدیری یہ ہے کہ جس میں غیر منصرف ہونے کے علاوہ اس ہمارے پاس کوئی دوسری دلیل موجود نہ ہو، لیکن چونکہ اس اسم کو غیر منصرف پڑھا جاتا ہے اور ہمارے پاس کوئی دوسری دلیل نہیں ہے کہ یہ کلمہ اس میں عدل ہے، اور دوسری طرف سے قاعدہ بھی ہے کہ کوئی اسم بھی غیر منصرف نہیں ہو سکتا مگر اس وقت تک کہ جب تک اس میں دو سبب اسباب منع صرف میں سے نہ پائے جائیں. یہ ایک ایسا سبب جو دو کے قائم مقام ہو، جب تک یہ نہ پایا جائے گا تو وہ غیر منصرف نہیں پڑھا جا سکتا. تو ہم عربوں کے اس لفظ کو غیر منصرف پڑھنے سے جب یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی دوسرا سبب بھی نہیں اور اس کو غیر منصرف بھی پڑھا جاتا ہے، تو ہم یہاں پر فرض کر لیتے ہیں کہ یہاں پر دوسرا سبب علمیت کے علاوہ یا وصف کے علاوہ عدل ہے. مثال جیسے عمر اور ظفر، ہم یہاں پر یہ فرض کر لیتے ہیں کہ یہ عمر علمیت کے ساتھ ساتھ عامر سے معدول ہوا ہے، اس سے تغییر پایا ہے، اور ظفر بھی ظافر سے تبدیل ہوا ہے. اب ہم اس طرز کا ترجمہ کرتے ہیں، انشاءاللہ اگلے جلسے میں اس کی پوری تفصیل بیان کریں گے. اما العدل، بہرحال عدل، فہو تغییر لفظ، لفظ کا تبدیل کیا جانا ہے، من صیغت الاصلیت، اس لفظ کے اصلی صیغے سے، الی صیغت اخرى، ایک دوسرے صیغے کی طرف.
وَهُوَ عَلَى قِسْمَيْنِ، اور یہ عدل دو قسموں پر ہے، تحقیقاً و تقدیراً، تحقیقی اور تقدیری. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الاطہار.